عزیزو مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے 30 ایسی آیات کا مطالعہ کریں گے اور تلاوت سنیں گے جو خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہیں۔ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے ہماری پہلی تلاوت امثال 31 باب اور اس کی 30ویں آیت۔ حسن دھوکھا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اس آیت میں خوشخبری یہ ہے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسی نظر آتی ہیں یا آپ کے پاس کیا دنیاوی دولت ہے، ایک عورت کی خدا سے وابستگی ہی زندگی میں واقعی اہمیت رکھتی ہے۔ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے دوسری تلاوت امثال کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 16ویں سے 17ویں آیت۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید دیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ خوشخبری، اگر کوئی عورت کسی چیز پر اپنا ذہن بناتی ہے تو وہ اسے پورا کر لے گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے بائبل مقدس میں سے تیسری تلاوت امثال 31 باب اور اس کی 20ویں سے 21ویں آیت۔ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ اس حوالے میں اگر ہم خوشخبری تلاش کریں تو یہ ہے کہ خواتین خدا کی پکار پر عمل کرنے اور بدلے میں کچھ مانگے بغیر ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں خوش رہیں۔ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے بائبل مقدس میں سے چوتھی تلاوت پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 3 سے 4 آیت۔ اور تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ خوشخبری، ہمیں سطحی چیزوں میں نہیں پھنسنا چاہیے، بلکہ دوسروں کے دلوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ زندگی میں حقیقی قیمتی تحائف خدا اور ہمارے پیاروں کی روح میں پائے جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے 5ویں تلاوت پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہوں، بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں۔ اس آیت میں خوشخبری یہ ہے کہ خواتین اپنی زندگی میں ہر چیز کے ساتھ وفادار ہیں۔ خدا ان کے بچے، ان کے عزیزوں اور ان کے کیریئر اور بہت کچھ کی اچھائی کے لیے خدا ان کے ساتھ ہے۔ بائبل مقدس میں سے خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے 6ٹھی تلاوت امثال 11 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے اور تندخو آدمی مال حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ کوئی بھی عورت جو اپنی زندگی میں ہمدردی کرے گی اسے جنت میں اجر ملے گا، جبکہ غصے میں کام کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ بائبل مقدس میں سے خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے 7ویں تلاوت امثال 31 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ اگر اس حوالے میں ہم خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ خدا نے ہمیں محبت اور طاقت میں ڈھانپ لیا ہے۔ ہمارے پاس مستقبل یا موت کے بعد کی زندگی سے ڈرنے کی قطعی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں سے خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے 8ویں تلاوت امثال 14 باب اور اس کی پہلی آیت۔
دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے اور احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ خوشخبری، آپ اپنے گھر میں ماحول پیدا کرنے اور اسے محبت اور امن کا مضبوط قلعہ بنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے نامی تلاوت امثال 19 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے بلا ہے اور بیوی کا جھگڑا رگڑا صدا کا ٹپکا۔ اس آیت میں خوشخبری یہ ہے کہ جھگڑا شادی میں ہونے کا ایک فطری حصہ ہے۔ جب دلائل اور تنقیدیں بہت زیادہ ہو جائیں تو جھگڑا ختم ہونے کی بجائے طویل اختیار کرتا ہے اور مزید تکلیف کا باعث بنتا ہے جس سے بچا جا سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے 10ویں تلاوت امثال 31 باب اور اس کی 26ویں سے 27ویں آیت۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ خوشخبری، خواتین بولنے سے پہلے سوچتی ہیں، لیکن جب وہ کرتی ہیں تو یہ مہربانی اور نیک نیتی سے ہوتی ہیں اور وہ خدا کے کلام کو یقینی بناتی ہیں۔ بائبل مقدس میں سے عورتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 11ویں تلاوت پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 22ویں سے 24ویں آیت ہے۔ اور خداوند خدا اس پستی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ خوشخبری، یہ حوالہ ہوا کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے جو آدم کی پستی سے بنی پہلی عورت تھی۔ بائبل مقدس میں سے عورتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 12ویں تلاوت امثال کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ خوشخبری، اس محنت اور دیکھ بھال کی توقع کریں جو آپ اپنے خاندان اور اپنے پیاروں سے کرتے ہیں۔ عورتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بائبل مقدس میں سے 13ویں تلاوت امثال کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے۔ اس آیت میں خوشخبری یہ ہے کہ مسلسل تنقید میں مشغول رہنے سے گھر میں خلل پڑتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے عورتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 14ویں تلاوت امثال 31 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس آیت میں خوشخبری یہ ہے کہ ایک ذہین بیوی کسی بھی زیور سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ بائبل مقدس میں سے عورتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 15ویں اور آخری تلاوت غلطیوں 3 باب اور اس کی 28ویں آیت۔ نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ خوشخبری، جبکہ ہماری شناختیں کہ ہم کون ہیں مسیح کے پیروکار اس پر اپنے ایمان سے متحد ہیں۔ آمین اور آمین۔